باجوڑ میں جو سانحہ پیش آیا وہ انتہائی المناک، دردناک، کربناک اور ایسا ہے کہ اس پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اس میں اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 80 افراد، جن میں بیشتر علماء تھے، وہ شہید کیے گئے۔ 80 افراد شہید ہیں اور ان شہداء میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی داخل ہیں اور بے شمار لوگ زخمی ہیں، بہت سو کی حالت نازک ہے۔ اور جس بے دردی کے ساتھ ان علماء کو شہید کیا گیا اس کی مثالیں پچھلے دہشت گردی کے واقعات میں کم ملتی ہیں۔ لاشوں کا جو دیکھنے والوں سے ہم نے رابطہ قائم کیا، متعلقین سے رابطہ قائم کیا، تو معلوم ہوا کہ لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں کہ دیکھنے والا بھی خوف زدہ ہو جاتا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے اعضا بھی کٹ کٹ کر ان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی پہچان کرنے میں شدید دشواری پیش آئی۔ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ صرف ان کے جوتوں سے پہچانا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے، ورنہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں۔ یہ بربریت، یہ سفاکی، یہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوئی کہ جو خود اسلامی نظام نافذ کرنے کے دعوے دار ہیں۔ نام اسلام کا ہے اور اس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ ایسے اہل علم کو جو اللہ کے فضل و کرم سے دین کا اس ملک میں کلمہ بلند کرنے والے ہیں، ان کو نشانہ بنائے گا۔ اور اتنی بڑی تعداد علماء کی شہید ہوئی اور بے شمار لوگ ابھی تک زخمی ہیں، علاج ان کا ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو اعلیٰ درجات سے نوازے۔ انشاءاللہ وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ایک شہید کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ کر وہاں خوش و خرم ہوں گے۔ لیکن جو ان کے پسماندگان ہیں، بعض خاندانوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کفیل باقی نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا خاتون ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار، کوئی دیکھنے والا، کوئی وارث، کوئی ان کے ضروریات کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں۔ ان شہداء میں خود ہمارے دارالعلوم کے بہت سے فضلاء ہیں جو دارالعلوم سے پڑھ کر گئے، اور ان میں سے بھی ہمارے دارالعلوم کے فاضل مولانا حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ابھی 2 مہینے پہلے دارالعلوم کے فضلاء کے اجتماع میں پیش تھے۔ وہ شہید ہوئے اور ان کے گھر میں ان کی بیوہ اور معصوم بچوں کے سوا کوئی اور نہیں۔ غرض ایک طوفان برپا کیا گیا، لوگوں کو شہید کرنے کا، ان کے پسماندگان کو بے آسرا کرنے کا ایک طوفان برپا ہوا ہے باجوڑ میں۔ جب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فوج کے اسکول کے بچوں پر جب حملہ ہوا تھا تو سارے ملک میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، اور اس کی مذمت، اس کی برائی اور ان کے کرنے والوں پر لعنت ملامت کا ایک طوفان سرکاری سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی ایک طوفان مچ گیا تھا۔ ہمارے ان علماء کی شہادت کے موقع پر جس طرح کا رد عمل ہماری حکومت کو یا ہماری سیکیورٹی کی طاقتوں کو جیسا دینا چاہیے تھا وہ اس درجے کا نہیں ہے جو اس وقت دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ علماء کے ساتھ یہ سفاکی، یہ کہیں زیادہ شدید رد عمل کی متقاضی تھی۔ ان کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت آج دنیا والوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہو، لیکن جب یہ دنیا ختم ہوگی، ناپائیدار زندگی ختم ہوگی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ اونچی گردنوں والے ہوں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں، یعنی ہمارے اس ملک کی کائنات میں دین سکھانے والا کوئی موجود نہیں ہے سوائے ان کے. لہذا انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جو دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے اور عالم اسلام کے، انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ یہ ہے فتنے کی جڑ. جب تک یہ موجود ہے یہ ملا، اس وقت تک ہم اپنے بے دینی کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ ان کو نشانہ بناؤ، ان کو بدنام کرو، ان کو مارو، ان کو قتل کرو. چنانچہ آپ ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے علماء کے مجمع کے اوپر بم کا دھماکہ ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ جو اپنے دعوے کے مطابق وہ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے علماء کو ختم کیا جا رہا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ یقین رکھو کہ یہ سب سازش ہے دشمنان اسلام کی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا نام لینے والا ملا جب تک یہ باقی ہے اس وقت تک ہم بے دینی کو فروغ نہیں دے سکتے، اس وقت تک ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے وہ ان کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے. بدنام کرو اس کو جتنا ہو سکے. یہ کہو یہ ملا جو ہے یہ محض اپنے بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے، اس کو دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے. اسے کہو کہ اس کو اور کچھ نہیں آتا، اس کو جدید تعلیم اس کو حاصل نہیں ہے، یہ بیکار لوگ ہیں، جب یہ فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کا کوئی مصرف نہیں ہوتا. طرح طرح سے بدنام کیا جاتا ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے تو ان کو شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں کتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا. مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. بھئی تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے وہ؟ نہ ان کا کوئی سیاست میں حصہ، نہ ان کا کوئی حکمرانی کا حصہ لینے کی کوئی آرزو، بیٹھا دین کی خدمت کرنا. شہید کر دو اس کو، کیونکہ دین کا نام لے رہا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہیں اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، ختم کرو اس کو. مولانا مفتی احمد اللہ صاحب جو جامعہ برنوری ٹاؤن کے، مولانا حبیب اللہ مختار صاحب، مولانا عادل خان شہید صاحب، ان سب کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے. تو یہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہم اپنے بے دینی کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی خوب یاد رکھو کہ یہ دشمنوں کی سازشیں کتنی بھی کبھی سے کبھی تر ہو جائیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ سنت ہے کہ کبھی دشمنان اسلام یہ کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. مار دو جتنے لوگوں کو تم مارنا چاہتے ہو. قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے، حفاظت کرنے والا وہ خود ہے. جلا دو اس کے نسخے. اگر تمہارے دل میں جو غیظ اور غضب ہے، تمہارے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے اسلام کے خلاف، اس اسلام کے خلاف بھڑکی ہوئی آگ کے نتیجے میں تم اپنے چاہے سارے نسخے جلا دو والعیاذ باللہ، لیکن اللہ کا کلام ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. اس ملا نے محفوظ کر دیا ہے. 12 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں والعیاذ باللہ تو ایک 12 سال کا بچہ وہ ایک ایک لفظ پڑھ کر محفوظ کر لے گا. یہ کام کس نے کیا؟ کالج نے، یونیورسٹی نے، اسکول نے، ان مکتبوں نے جو مسجد کے ساتھ قائم ہے، اس ملا نے جو اپنی ساری آسائشوں کو تج کر
وہ اللہ کا کلام بلند کرنے کے لیے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کام اس ملا کا ہے، اور ملا کو اللہ نے بھیجا ہے، ملا کو اللہ نے بٹھایا ہے اس کام کے لیے. ہزار کوششیں کر لو تم مٹانے کی، جلانے کی، قتل کرنے کی، مارنے کی، لیکن اللہ کا دین سلامت رہے گا. اللہ کے دین کے علمبردار سلامت رہیں گے. ایک کو مارو گے دوسرا کے اٹھ کھڑا ہوگا، دوسرے کو مارو گے تیسرا اٹھ کھڑا ہوگا. یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے محافظ ہیں. جو ہمارے دشمن ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مسلمان قوم کو اگر یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ تم اسلام چھوڑ دو تو یہ آئے گی نہیں، اس طرح نہیں آئے گی. اس کو اسلام ہی کے نام پر بہکاؤ، اس کو یہ کہو کہ ملک میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے لہذا ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر اور ایک ایسی جنگ شروع کرو، اس کو کہتے ہیں چھاپا مار جنگ. تو کبھی کسی کو مارو، کبھی کسی کو مارو، کبھی کہیں چھاپا مارو، کبھی کہیں چھاپا مارو، تاکہ یہ آخر میں جا کے گھٹنے ٹیک دیں. یہ سکھایا ہے اس لیے تاکہ اسلام کا نام تو ختم کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں، نہ مسلمان کو ختم کرنے کی طاقت ہے، لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو اسلام ہی کے نام سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.